أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے خاص لطف و کرم ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ انسانی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسان کا زہد، عبادت، شجاعت، بہادری، عدالت اور مختلف پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایام امیر المومنین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مولا علی علیہ السلام کی مختلف صفات پر مختلف طور طریقوں سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آج ہم مولا کی صفت عدالت کو لے کر آپ کے سامنے چند عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کون سا رویہ، کون سا ہمارا کام، کون سا انسانی فعل عدالت پر پورا اترتا ہے اور کون سا اس کے مخالف زمرے میں آتا ہے۔ علماء، فقہاء، مورخین، محدثین سب نے عدالت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ عدالت وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کا، ہر شے کا اپنی مناسب اور متناسب جگہ پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر ہم عدل کی تعریف کریں تو یہ کہنا بجا ہوگا، ہر چیز کو اپنے مناسب مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اپنی متناسب منزلت دینا عدل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں جا کر یہ کہیں یہ کون سا عالم ہے، یا کہیں کہ یہ ان پڑھ ہے، گنوار ہے۔ یہ عدل نہ ہوگا چونکہ وہ عالم ہے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اتفاق ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم مقصر ہیں، قصوروار ہم ہیں، لیکن وہاں پر ڈٹے رہنا کہ میں قصوروار نہیں ہوں، میں مقصر نہیں ہوں، یہ میری خطا نہیں ہے، تو یہاں پر عدل نہ ہوگا، انصاف نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ کسی موقع پر، کسی نکتے پر، کسی گفتگو پر میں غلط ہوں اور اس پر ڈٹے رہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، آپ غلط ہیں، میں ہی صحیح ہوں، تو یہ عدل نہ ہوگا۔ تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ جو جس کی صحیح اور درست جگہ ہے وہاں پر بٹھانا بھی عدل کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کسی کی مسند چھین کر وہاں پر بیٹھ جانا بھی عدل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کے حق میں ظلم کرنا بنتا ہے۔ یہ عدل کی عظمت اور اس کی اہمیت پر کافی رہے گا کہ ہم امیر المومنین، امام المتقین
عادل امام کا یہ قول یاد رکھیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا مومن کی نشانیاں کون سی ہیں، تو وہ ان میں ایک نقطہ جن پر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام توجہ دلاتے ہیں وہ یہی عدل اور انصاف ہے۔ فرماتے ہیں انصف الناس من نفسک، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آتا ہے۔ یہاں پر امیر کائنات نے الناس کا لفظ لایا ہے، الناس کا لفظ لائے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ طرف مقابل جب مومن ہو یا طرف مقابل جب مسلمان ہو تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے، بلکہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ طرف مقابل غرض نہیں ہے کہ کون ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ دین زرتشت پہ ہے، چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو، جوا باز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عدل کی بات ہے تو مومن کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ ان کے ساتھ عدل کا دامن چھوڑ کر رفتار کرے۔ عدل اور انصاف کی اس اہمیت کو دیکھ کر ایک بات یہ ذہن میں ضرور آتی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے دیکھنے اور سننے میں۔ جب مقام عمل آتا ہے تو اس پر عمل کرنا اتنا ہی سخت اور دشوار ہو جاتا ہے۔ علی کے عاشق اور علی کی عدالت کے عاشق جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان تھے جو علی تو اپنی جگہ اس کی عدالت کے کتنے عاشق اور ان کی محبت کے کتنے وفا شعار تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غلام حبشی آتا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ مولا، محب ہے مولا کا، کہ مولا میں نے چوری کی ہے۔ امام ایک دفعہ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، شاید غلطی میں تم نے وہ چیز اٹھا لی ہو۔ تو آگے سے وہ فرد جواب دیتا ہے کہ نہ مولا، میں نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے وہ چیز اٹھائی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں، خدائی صفات کے مالک ہیں، خدائی صفات کے حامل ہیں، ستاریت کی عروج پر ہیں، پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جاؤ، وہ چیز شاید کسی خرابے میں پڑی تھی، کوئی اس کا مالک نہیں تھا اور تم نے اٹھا لی ہے۔ آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہ مولا، میں نے وہ چیز خرابے سے نہیں اٹھائی، کسی رستے سے نہیں اٹھائی، بلکہ کسی ایسے جگہ سے اٹھائی ہے کہ جہاں پر کسی نے وہ چیز محفوظ کر رکھی تھی۔ مولا فرماتے ہیں چلے جاؤ، شاید تمہیں کچھ ضرورت ہو جس کی وجہ سے تم نے اٹھائی ہو، تمہیں اس ٹائم اسی چیز کی بہت ضرورت تھی، تم نے اٹھا لی ہے۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہ میرے مولا، ایسا بھی نہ تھا، میں نے اپنے ارادے سے اٹھائی ہے، میں نے اپنے اختیار سے اٹھائی ہے، میں نے کسی محفوظ جگہ سے اٹھائی ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے عمدن چوری کی ہے، میرے اوپر حد جاری کرے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے حاکم ہیں، جب ان پر یہ محرز ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ چور ہے، تو امام کہتے ہیں کہ آؤ، ان پر حد جاری کرتے ہیں، اس کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو وہ غلام کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں ہاتھوں میں لیے، کیونکہ فقہ مذہب جعفری میں یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تاکہ جب وہ سجدہ کرے تو ہاتھ زمین پر رکھ سکے، یہ جگہ زمین پر رکھ سکے،
کیونکہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو سجدے میں رکھنا واجب ہے۔ یہاں سے اس کی جب انگلیاں کاٹی گئیں تو انگلیاں ہاتھ میں لے کر نکلا، بازار کی طرف رخ کرتا ہے اور نعرے لگاتے ہوئے جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا کر اپنے ہاتھوں میں لیے دیوانہ گھوم رہا ہے اور آگے سے نعرے لگا رہا ہے، عدالت علوی کے شعار دے رہا ہے، ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ قطعنی امیر المومنین، امام المتقین، قائد غر المحجلین۔ انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں، پھر بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو اپنی جگہ، اس کی عدالت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہاں سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ غلام نعرے لگا رہا ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، امام کی محبت میں وفا شعار، جذبات اور محبت لیے ہوئے ہے، بازار میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے حاکم، میرے مولا نے مجھ پر حد جاری کی ہے۔ جب یہ ماجرا حسنین کریمین دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے امام وقت کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک غلام حبشی اپنی انگلیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے یہ نعرے لگا رہا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاتھ عمک الاسود، اس حبشی غلام کو بلا لاؤ۔ حسنین کریمین جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سوچیں کہ مولا نے ایک چور پہ حد جاری کی ہے، کیونکہ مولا پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چور ہے، خود اس نے اقرار کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ حسن بیٹا، حبشی کو بلا لاؤ۔ چور کو بلایا جا رہا ہے، ایک خلاف کار، ایک سرعام اقرار کرنے والے کو بلایا جا رہا ہے۔ کرامت دیکھیے، کریمی کے باب یہاں پر بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حد جاری کی ہے، جب دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت پر اتنا خوش ہے تو اس کو اپنے دربار میں بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے لیے حسنین و کریمین، حسنین کریمین دوڑے چلے جاتے ہیں، غلام کو لے کر آتے ہیں۔ غلام کو دیکھ کر مولا علی فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا تھا؟ بنتا تو یہ تھا کہ میں نے ہاتھ کاٹا، تم مجھ سے کینہ رکھتے، بغض رکھتے، دشمنی آ جاتی، اور تو اور تم میرے ماننے والے تھے، بگڑنے میں تو اور آسانی تھی۔ بھائی میں تمہارے ماننے والا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو گے؟ حد جاری ہو گئی ہے، پھر بھی تم میری تعریفیں کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب دیتا ہے اے امیر مومنین، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میرا سارا وجود، میرا تن، میرا من آپ کے عشق سے سرشار ہے۔ جب میں آپ کے عشق میں مست ہو جاتا ہوں تو عالم الست بھی میری اس محبت پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضاؤں میں پھینک دیا جائے، بیابان میں پھینک دیا جائے، تب بھی میں آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک طرف عدالت سے عشق کا یہ پیمانہ دیکھیے، دوسری طرف یہی عدالت جو خدائی حکومت کا حسن ہے، اس کو وجہ بنا کر محراب عبادت میں امیر کائنات کی پیشانی زخمی کی جاتی ہے۔ ضربت جب لگ جاتی ہے، حسنین آتے ہیں، عباس مولا آتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حسنین، اے میرے مولا، جی حسن بیٹا نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھی جاتی ہے، دروازے پر نکل آتے ہیں۔ جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو حسنین کو فرماتے ہیں حسنین مجھے سہارا مت دو، مجھے سہارا مت دو۔ ایک دفعہ اپنے چہرے پر سے خون ہٹاتے ہیں، ہاتھوں سے خون صاف کرتے ہیں اور اپنا کمر بند محکم کرتے ہیں کہ میں اس طرح گھر میں داخل ہو سکوں کہ زینب تعجب نہ کرے کہ میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ جب مولا امیر کائنات دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو جناب زینب و جناب ام کلثوم اپنے بابا کے
خون آلود چہرے پر نگاہ کرتی ہیں تو خود ہی سے باہر ہو جاتی ہیں، فرمانے لگتی ہیں کہ کاش یہ دن ہم نہ دیکھتے، یہاں تک کہ وَلَطَمَتْ جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور فرمانے لگتی ہیں کہ کاش آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی کہ یہ دن میں نہ دیکھ سکتی، یہ دن میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہائے وہ کیا مصیبت ہوگی جب بیٹی نے اپنے باپ کو خون آلود دیکھا ہوگا، چہرے پر پٹی باندھی ہوئی دیکھی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔